السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین آمین یا رب العالمین۔ قرآنک سٹوریز میں آج ہمارا 25th ڈے ہے۔ الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ آج تک ہمارے جو بھی ٹاسک بتائے گئے ہیں وہ ہم بالکل انتھوزیازم کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہانی سننے کے بعد ایک دو بار عمل کریں اور پھر اسے بھول جائیں۔ یہ جو ٹاسک ہے یہ در حقیقت آپ کی تربیت کا ایک سلسلہ ہے۔ جب تک آپ خود اپنے آپ سے کوشش نہیں کریں گی، خود کی مدد نہیں کریں گی، تب تک کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس قدر ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے، اور جس لیول تک یہ کریں گی اس لیول تک اپنے اندر آپ بہتری محسوس کریں گی، چاہے وہ جسمانی بہتری ہو، روحانی بہتری ہو یا پھر ذہنی بہتری۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا، آج ہم سنیں گے بہترین سٹوری آف دی قرآن، دا بیسٹ سٹوری آف قرآن، جس کو دا بیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آج کے دن آپ کو کوئی ٹاسک علیحدہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ آج آپ اس کلاس کو، اس سٹوری کو پوری ایمانداری سے، امیجنیشن کے ساتھ، پوری امیجنیشن پاور کے ساتھ سننے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو میں آپ کو سنائے جا رہی ہوں وہ سب آپ کے سامنے ویژولائزڈ ہونا چاہیے، اور آپ وہاں خود کو فیل کریں گے، محسوس کریں گے۔ اس سٹوری میں بہت 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 زیادہ لیسن ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ تمام کے تمام لیسنز آپ کو ساتھ ہی میں ڈرائیو کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی آپ خود سے اس کے اندر سے لیسنز کو چنیں، خود ہی کاؤنٹ کریں، نکالیں، سمجھیں۔ آج کی کہانی لمبی کہانی ہے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ ایک ہی نشست میں ہم اس کو سنیں گے اور کریں گے امیجنیشن، ساتھ ہی میں پورا کنسنٹریشن ہوگا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گی۔ یہ کہانی ہے سورۃ یوسف کی، یہ قصہ ہے سورہ یوسف کا، یوسف علیہ السلام کا۔ اس کا کچھ حصہ ہے 12ویں پارے میں اور باقی کا 13ویں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور یہ ہے دا بیسٹ سٹوری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے، باقی سوتیلے تھے، یعنی ان کی مائیں الگ الگ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد محترم سے بہت لگاؤ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے سبھی اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے، ان پر بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر ہوئی 7 ایئرس، تب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کیا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو سٹارٹ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد ماجد کو یہ خواب سنایا تو ان کے والد محترم نے ان سے کہا کہ آپ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کیجیے، ورنہ وہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ برا سوچیں گے یا پھر برا کریں گے۔ حضرت یعقوب کون تھے، آپ نے پچھلی کہانی میں بھی جانا۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرینڈ سن تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کے بھائی ان سے جیلس ہونے لگے۔ یہ بچے چھوٹے تھے اور بھائی سب بڑے بڑے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آخر کیوں ہمارے والد یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے،
ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنے لگے۔ ایک دن وہ اکٹھا ہو کر پلاننگ کرنے لگے تو ان کے ایک بھائی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، نہ ہوں گے یوسف علیہ السلام اس دنیا میں، اور نہ ہی والد ان سے اتنی محبت کریں گے، اور اسی طرح سے ہم ابا جان کا پیار زیادہ حاصل کر لیں گے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آنے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو بری بات ہے، وہ ہمارا بھائی ہی تو ہے نا، ہم اسے قتل نہیں کرتے بلکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کو کہیں پھینک آتے ہیں۔ اب ان بھائیوں نے مل کر پلاننگ کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کہیں دور پھینک آئیں گے، تاکہ وہ نہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے ہوں گے اور نہ ہی یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کریں گے، اور نہ ہی یہ لوگوں کو حسد ہوگا۔ جب یہ پلاننگ پوری طرح سے فائنل ہو گئی تو وہ سب گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جان ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ کھیلنے لے جائیں، کیونکہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے معاملے میں آپ ہم پر بالکل اعتبار نہیں کرتے، ہم تو ان کے بڑے بھائی ہیں تو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اندیشے کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو یوسف کو تمہارے ساتھ بھیجنے میں ڈر لگتا ہے، کسی لاپرواہی کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ لیکن انہوں نے بہت انسسٹ کیا اور انہیں ایشور کرایا، یقین دلایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم تو بڑے ہیں، طاقتور ہیں۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور جنگل کی طرف لے گئے۔ جب وہ جنگل میں اندر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعنی کہ شرٹ کو اتار دیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا۔ میں جو بول رہی ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ امیجن کریں گی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام جو کہ بہت چھوٹے سے تھے ان کی شرٹ نکال دی، ان کے ہینڈز ٹائی کر دیے، اس کے بعد ان کو ایک ڈیپ ڈارک ویل کے اندر پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اپنے فرشتے جبریل امین کو بھیجا کہ وہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر بچا لے۔ جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ان کو تسلی بھی دی، دلاسا بھی دیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جگہ جبریل امین کی وجہ سے روشن بھی ہو گئی۔ ان بھائیوں نے کیا کیا، وہ جو شرٹ اتاری تھی یوسف علیہ السلام کی وہ لیے اور ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا خون جھوٹ موٹ کا وہ شرٹ پر لگا کر گھر واپس آ گئے۔ اب جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دروازے سے ہی چیخ و پکار شروع کر دی، رونا شروع کر دیا اور زور زور سے چلانے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام باہر آئے اور انہوں نے پوچھا یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ ابا جان ہم تو کھیل میں بہت آگے چلے گئے، یوسف علیہ السلام کو ہم اپنے ریوڑ کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، پھر ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو بھیڑیے کے کھانے کی خبر کیسی ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا انہوں نے جس پہ جھوٹ موٹ کا بلڈ لگایا ہوا تھا انہیں دکھایا اور کہا کہ دیکھیے یہ خون لگا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے، حکیم تھے نا، سمجھدار تھے کہ شرٹ پہ بلڈ لگا ہے لیکن شرٹ تو بالکل ایز اٹ از ہے، کہیں سے بھی پھٹی نہیں، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن پھر انہوں نے کہا فصبر جمیل، کہ صبر ہی سب سے بہترین چیز ہے، اور انہوں نے کہا اللہ المستعان، یعنی اللہ بہترین کارساز ہے۔ 3 دن حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ اس کنویں کا پانی پہلے تھا کھارا اور کڑوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو میٹھا کر دیا تاکہ کسی حد تک یوسف علیہ السلام کی نیوٹریشن ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ اب کیا ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، ان کو پیاس لگی، وہ وہاں
تھک گئے تھے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا کیونکہ پاس ہی میں کنواں تھا نا۔ جب وہ اس ویل کے قریب رکے اور انہیں پیاس لگی تو وہ جلدی جلدی وہاں پانی لینے چلے گئے۔ پانی لینے کے لیے انہوں نے کنویں کے اندر ایک ڈول کو ڈالا۔ ڈول یو کین سے اے بکیٹ، ایک بالٹی۔ انہوں نے اس کو ویل کے اندر رسی سے باندھ کر ڈال دیا تاکہ اس میں پانی بھر سکے۔ جب انہوں نے اس ڈول کو اندر ڈالا تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پانی آ جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے اور انہوں نے جب کھینچا اس رسی کو تو دیکھا اتنا خوبصورت لڑکا، کہنے لگے یا بشرا ھذا غلام، اوہ ویری نائس، آسم، بشرا، یہ دا بیسٹ نیوز، گڈ نیوز کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو ایک لڑکا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے تو ان کو بہت بڑھ کر مل گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ اپنے سرونٹس کو بیچ دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے کچھ اچھی سی اماؤنٹ لیتے۔ اب یوں ہوا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور لے گئے مصر کے بازار میں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ یوسف کی تفسیر جو ہے بہت تفصیل میں ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایک ایک جملے سے بہت کچھ سیکھتی چلی جائیں۔ نبوت ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا پوتا ہے، انفیکٹ نبی کا پر پوتا ہے، گریٹ گرینڈ فادر بھی نبی ہے، لیکن اس کا سودا کہاں ہو رہا ہے؟ مصر کے بازار میں۔ اب کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور قافلے والے بہت زیادہ ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ان کو بہت زیادہ رقم، بہت زیادہ چیزیں چاہیے تھی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں۔ بہت سارے لوگ خریدنا چاہ رہے تھے، ہر ایک ہی وش کر رہا تھا اتنا بیوٹیفل ہمیں مل جائے، لیکن وہ پیسے ہی بہت مانگ رہے تھے۔ آخر کار مصر کے گورنر، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کا ہم وزن، یعنی جتنا ویٹ یوسف علیہ السلام کا تھا اتنا ہی ویٹ کا گولڈ، سلور، ریشم یعنی کہ حریر اور مسک جس کو کہتے ہیں خوشبو، یہ تمام چیزیں ویٹ کی اور ان کے وزن کے برابر میں ان کو دی اور ان کو لے کر اپنے گھر بہت خوشی خوشی آ گئے۔ گھر آ کر عزیز مصر نے اپنے وائف سے کہا کہ آپ ان کا بہت خیال رکھیے گا، ان کو بہت محبت سے آپ نے رکھنا ہے، ان کا دھیان رکھنا ہے۔ بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت پیارے بھی تھے یوسف علیہ السلام، تو عزیز مصر نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت اچھے اخلاق کے تھے، بہت اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کا دھیان رکھتے تھے۔ اسی طرح سب لوگ ان کے فین ہو گئے، ان کا احترام کرنے لگے، ان کو عزت دینے لگے، ان سے بہت خوش تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے سوچا چونکہ یہ ہمارے خریدے ہوئے سرونٹ ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے غلام ہیں، تو میں ان سے جو بات کہوں گی وہ مان لیں گے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ عزیز مصر کو بتائے بغیر چوری کر لیتے ہیں، مطلب کہ ان کے دل میں خیانت تھی، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، تو وہ کچھ غلط کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنے مالک نے بہت اچھے سے پالا، بہت دھیان رکھا، وہ مجھ پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام بہت ساری کتابوں میں زلیخا بتایا جاتا ہے، تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہت ورگلایا کہ ہم چھپ کر چوری کر لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، ڈس آنیسٹی کر لیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں کوئی غلط کام چھپ کر بھی نہیں کرتا، کیونکہ آپ سب کو تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکلنے لگے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی بہت غصے میں آ گئی اور وہ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگی۔
جب آگے یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور پیچھے زلیخا تھی ان کے پیچھے پیچھے، ہوا کچھ یوں کہ ان کی شرٹ اس کے ہاتھ میں آ گئی، پیچھے سے رپ ہو گئی، پھٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد کیا اور بند دروازے تھے وہ کھلتے گئے ایک کے بعد ایک۔ جب دروازہ آخری کھلا تو عزیز مصر اور ان کا ایک رشتہ دار وہاں کھڑا تھا۔ جب وہ لوگ باہر نکلے تو عزیز مصر اور ان کا رشتہ دار بہت کیوریس ہوئے، سوچنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے۔ زلیخا نے کچھ کہے سنے بغیر، کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو سزا دو، یہ تو چوری کر رہے تھے، خیانت کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی اس نے سارے الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا۔ ایسا کبھی آپ کے ساتھ بھی لائف میں ہوا ہوگا، آپ نے تو غلطی کی نہیں لیکن آپ کے اوپر ہی ساری غلطیاں تھوپی جا رہی ہو۔ اب یوں ہوا کہ سبحان اللہ العظیم، عزیز مصر بہت حیران ہو گیا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس نیچر کے ہیں، ساتھ ہی میں وہ اپنی بیوی کو بھی اس طرح سے نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ کنفیوزڈ ہو گئے، بہت زیادہ کشمکش تھی ان کے دل میں۔ اتنے میں ایک ریلیٹیو تھا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ شرٹ دیکھ لیجئے، اگر شرٹ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو اس خاتون کی غلطی ہے۔ پھر کیا ہوا، جب دیکھا گیا تو وہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی، کیونکہ وہ بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے ان کی شرٹ کو کھینچا تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت ان پر واضح ہو گئی۔ عزیز مصر نے اس خاتون کو کہا کہ یہ تمہاری ہی چالاکی اور مکاری ہے، تم نے ہی جھوٹ بولا ہے، اور یہ عورتوں کے مکر و فریب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف آپ اس بات کو جانے دیجئے، اگنور کیجئے، اعراض کیجئے، لیٹ اٹ بی، اور زلیخا تم اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اب ہوا یوں، چونکہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی، یہ بات کیسے چھپ سکتی تھی؟ تو سارے ایریا کی خواتین میں یہ مشہور ہو گیا کہ زلیخا نے غلط کام کی کوشش کی ہے۔ جب زلیخا کو یہ پتہ چلا تو اس کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی چلی گئی۔ اس نے کہا اچھا میں ان کو سبق سکھاتی ہوں۔ اس نے شہر کی باعزت خاندانوں کی بڑی بڑی خواتین جو تھیں انہیں بلایا، انوائٹ کیا، دعوت دی، اور سب کو بلایا، بیٹھایا، سب کے پاس فروٹس دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک نائف دے دی۔ اب جب ساری عورتوں کے پاس فروٹ اینڈ نائف ہاتھ میں آ گئی، تب اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہا آئیے ادھر اور میری ہیلپ کیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام جب انٹر ہوئے اور ان خواتین نے انہیں دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ، اس کا میننگ ہے awesome، کیونکہ ہی واز دی موسٹ بیوٹیفل پرسن، اتنے خوبصورت تھے وہ عورتیں سٹنٹ ہو گئی۔ اتنا خوبصورت شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور نائف سے جو فروٹس کو کٹ کرنا تھا اس کے بدلے انہوں نے اپنی فنگرز ہی کٹ کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سب لوگوں کو سبق سکھایا زلیخا نے، سب کو محسوس کرایا کہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہی تو ایسی ہے۔ اب کیا ہوا، ساری عورتوں کے دل میں غلطی ہو گئی، مطلب وہ سب چاہتی تھی کہ اب وہ یوسف علیہ السلام کے ارد گرد پھرے، ان سے دوستی کرے، ان سے ملے، ان سے بات کرے، بیسیکلی اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی۔ سب چیزوں سے یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، یا اللہ میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا، غلط کام کرنے سے تو اچھا ہے میں کہیں کسی جیل میں قید ہو جاؤں۔ اللہ نے ان کی اس بات کو مانا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں گئے، کہا جاتا ہے کہیں 7 ایئرس یا پھر 12 ایئرس وہ جیل میں رہے۔ اب وہ وہاں کے پریزنرز یعنی کہ جو قیدی تھے جیل میں، ان سب کو تبلیغ کرتے رہے۔ وہ قیدی آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام تھے ہی ایسے، وائس تھے، کرٹیس تھے۔ جب انسان وائس ہو، کرٹیس ہو، اس میں سنسیئرٹی ہو، آنیسٹی ہو، تو پھر سب اس کو پسند کرتے ہی ہیں۔ اس طرح سے وہاں وہ ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جس دور میں یوسف علیہ السلام قید تھے اس دور میں بادشاہ کے 2 خادم بھی وہیں تھے،
ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ان دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا نا، اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں گریپس کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ تم جلد ہی یہاں سے ریلیز ہو جاؤ گے، تم بری ہو جاؤ گے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تو دوبارہ بادشاہ کے دربار میں نوکری کرو گے۔ دوسرا جو کہ بادشاہ کا باورچی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے، میں اٹھا کر کھڑا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے تعبیر دی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس طرح سے دونوں کے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی، کیونکہ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، اور پھر وہ تعبیرات سچی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام معبر، یعنی جو خوابوں کی تعبیر دیتا ہے، اس کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ جو شخص وہاں سے آزاد ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جب تم یہاں سے آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی نوکری کرنے لگو گے، بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ بھول گیا۔ کافی ایئرز گزر گئے اس بات کو، سال بیتتے گئے۔ ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ جب وہ صبح اٹھا، اس نے اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کر کے انہیں بتایا کہ میں نے رات میں ایک خواب دیکھا ہے، 7 موٹی گائے اور 7 پتلی گائے۔ 60 موٹی تازی گائے ہے جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 یعنی 7 گوشے گچھے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ یعنی بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ دبلی پتلی گائے ہے جو کہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہے، اور وہ کتنی تھی؟ 7۔ اسی طرح 7 گوشے یعنی گچھے ہرے بھرے، جیسے کلیکشن آف کیا بولیں گے، گندم کے گچھے ہو سکتے، وہ 7 سوکھے تھے اور 7 ہرے بھرے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بھی ڈر گیا، اور پھر اس نے جب درباریوں سے کہا تو درباری پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں۔ اس طرح سے کسی کو بھی اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی کہ کیا ہوں گی۔ پھر یوں ہوا کہ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اس میں سے ایک لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام کی بات اس کو یاد تھی۔ اس نے سوچا کہ ڈریم کا انٹرپریٹیشن تو یوسف علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں جب جیل میں تھا تب انہوں نے مدد کی تھی۔ پھر اس نے بادشاہ کو پورا قصہ سنایا، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے سامنے پیش کرو۔ جب وہ شخص یوسف علیہ السلام کو عزت اور اکرام کے ساتھ لینے گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسے نہیں آؤں گا، پہلے جا کر ان خواتین سے تفتیش کر آؤ، انویسٹیگیٹ کر کے آؤ کہ میری غلطی نہیں تھی، میں تو بے گناہ جیل میں ہوں۔ جب انویسٹیگیٹ کیا گیا اور یوسف علیہ السلام کی صداقت، سچائی، آنیسٹی اگین پروو ہو گئی، اس کے بعد وہ گئے اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ڈریم کو انٹرپریٹ کیا، یعنی کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر انہیں بتائی، انہیں سنایا، انہیں بتایا کہ 7 ایئرس آپ خوب کھیتی باڑی کرو، اس ٹائم بارش بھی اچھی ہوں گی، موسم بھی اچھا ہوگا اور غلہ بھی اچھا جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد 7 ایئرس قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، فصلوں کو نقصان ہوگا، تو آپ یہ حکم کیجئے کہ 7 ایئرس میں آپ نے سٹور کر لینا ہے، یعنی جو فرسٹ 7 ایئرس میں جو ایکسٹرا بہت سارا جو کھیتی ہوں گی جس میں بہت سارے اناج ہوں گے، اس کا جو ایکسیس ہے، یعنی جو کھانے کے کام کے علاوہ جو بچ جائے چیزیں، اس کو ہم سٹور کریں گے نیکسٹ 7 ایئرس کے لیے، تاکہ آپ لوگ قحط سالی میں وہ سٹور کرے ہوا کھانا، سٹور کرے ہوا غلہ استعمال کر سکے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوں گی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔
یعنی 7 ایئرس کے بعد جو تھوڑا غلہ بچیں گا اس میں سے وہ لوگ کھیتی کریں گے نیکسٹ ایئر، اور 1 سال ایسی بارش ہوں گی اور انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ اس کے بعد بادشاہ بہت امپریسڈ ہوا، اور جب یوسف علیہ السلام نے انویسٹیگیشن کا کہا تھا اور پوچھنے لگایا کہ بھائی غلطی